لیکن اس نے فرائض نہیں پڑے تو وہ بیوقوف ہے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ، اس کو پھانسی لٹکایا گیا ہے۔ یعنی اس تشبیہ کو نا کچھ لوگ اولیاء اللہ پہ وہ منضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بادشاہ یا مادی طاقتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کو تو اللہ نے مقامات دیے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ یہ ایکچولی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مادی طاقتوں کو دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس تو وہ جاتا نہیں ہے، اس کا مقام ہے۔ اور جو بندہ پھانسی لٹکایا گیا ہے اس کے پاس جا کے کہتا ہے یار میرا بھی کام کرتے، یار میرا بھی کام کرتے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ اس طریقے سے ہے جیسے ایک بندہ بادشاہ کے پاس تو جاتا نہیں ہے اور اس کے جو اس طرح کے غلام ہیں ان کے پاس جا کے وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو ہمیں چاہیے کہ فرض کو فرض سمجھیں، واجب کو واجب سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک چیز جو دین میں ضروری نہیں ہے اس کی فضیلت ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی نیکی بھی حقیر نہیں ہوتی، کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ فرائض کو ترک کرتا رہے اور جو مستحبات یا مباحات قسم کی چیزیں ہیں ان کو وہ ادا کرتا رہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ اس نے اپنے بھائی کی اتنی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، اور داتا دربار جا کے وہ جو چڑیاں نہیں اڑاتے قبرستانوں کے پاس بیٹھ کے چڑیاں اڑاتے ہیں، وہ کہتا ہے اتنی چڑیاں اڑا دو مجھے ثواب ملے گا۔ تو یار وہ جو تو نے کرنا ہے وہ تو تو کرتا نہیں ہے، یہ ثواب کرے اس گناہ کو کیسے ختم کرے گا؟ اسی طریقے سے ایک بڑی اچھی فرض کریں محفل ہے، اس میں ایک بندہ بیٹھ گیا اور وہ 4 بجے جا کے سو گیا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اگر ایک بندے نے زندگی بھر کوئی نفل ادا نہیں کیا، کوئی ایسی محفل اٹینڈ نہیں کی، میں محفلوں کی حرمت ہی نہیں کر رہا، میں ترجیحات باتیں کرتا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، یہ صحبت کا فیض ہے کہ مقربین الہی کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نیک محفل میں جانا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے محفل کے لیے، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہوں بندے کو وقت نکالنا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک بندہ کبھی کسی محفل میں نہیں گیا تو اللہ اس سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ محفل میں کیوں نہیں گیا تھا، لیکن اگر اس نے ایک فرض بھی ادا نہیں کیا نا تو اسے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ تو نے اس فرض کو کیوں ادا نہیں کیا۔ یعنی ہمارا، میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہ دین کے نام پہ پیسے نہیں دیتے، بہت سے لوگ دیتے ہیں، ترجیحات غلط ہیں۔ یعنی جن چیزوں پر خرچ کرنے کے فوائد دائمی ہیں اور پوری امت کے ہیں ادھر نہیں آتے، ان کے اپنے ذوقیات ہیں کہ ان کو کدھر کا کدھر لے جاتے ہیں، کدھر کا کدھر لے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ مثلاً فرض کرنا مثال دیتا ہوں، ایک بندے کی 25 سال کی نماز قضا ہے، آپ کو پوری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کا ثواب ہے، لیکن اگر اس نے نوافل نہ پڑھے تو وہ اللہ کا مجرم نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ پہلے قضا نمازوں کو ادا کرے جس کا اسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے تو نماز کا سوال ہوگا۔ تو جو بندہ نمازیں تو ادا نہیں کرتا، جس پر فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتا اور مستحبات میں لگا رہتا ہے، تو اس کی ترجیحات غلط ہے، اس کا اسے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا یہاں بھی اور وہاں بھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب کرے۔